نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں جی، یہ اگلی روایت ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے جی۔ آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ بندہ جو اعمال کرتا ہے نا، انسان کے تمام اعمال کا بدلہ جو ملتا ہے نا، وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کا جو بدلہ ہے نا 10، یہ تو کنفرم ہے ہی ہے نا، اس سے کم نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے۔ کسی بھی نیکی کا ثواب 10 گنا سے کم تو نہیں ہے جی۔ البتہ کبھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، 70% کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے نا 200 کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 700 عطا فرماتے ہیں، 700 کے برابر۔ یہ عام نیکیوں کی بات ہے جی۔ لیکن جو بندہ روزہ رکھتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، باقی تو تمام نیکیوں کا بدلہ طے شدہ ہے، 10 گنا بھی مل سکتا ہے، 700 گنا بھی مل سکتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ باقاعدہ طے شدہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ وہ بندہ خالص مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود عطا کروں گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ جو خود بدلہ دے گا جی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنا بڑا بدلہ ہوگا، کیونکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، وہ بدلے بھی اتنے بڑے ہی دیتا ہے جی۔ جو اللہ اکبر ہے تو اندازہ لگائے کہ اس کا بدلہ کتنا ہوگا جی۔ اور بعض علماء نے اسی جملے کو نا، میں نے ابھی پڑھا نا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ میں بدلہ خود دوں گا جی۔ اور بعض علماء نے اسی جملے کو بدلا ہے جی، یوں پڑھے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اس کا معنی ہوگا کہ بندے نے چونکہ روزہ میرے لیے رکھا تھا، روزے کا بدلہ اور کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ یعنی جو بندہ روزہ رکھے گا نا، میں اللہ ہی اس کا ہو جاؤں گا جی۔ اور جس کا اللہ ہو گیا، اس کو بھلا اور کس چیز کی ضرورت ہے جی؟ وہ سب سے کامیاب انسان ہے جس کو اللہ مل گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدعو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، بندہ جو ہوتا ہے نا میری وجہ سے اپنی خواہش کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، تو چونکہ وہ میری وجہ سے اپنے اوپر کنٹرول کر رہا ہے، چونکہ اس نے میرے لیے اپنے اوپر کنٹرول کیا، تو بدلے کے اندر بھی میں اللہ اس کو اپنی طرف سے ہی عطا فرماؤں گا جی، یا خود میں اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں جی۔ فرحۃ عند فطر ہی، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے جی، سارے دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے، دسترخوان کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں، سامنے رکھے بیٹھا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی ایک تو یہ خوشی کہ ابھی اللہ کا حکم آئے گا تو میں روزہ افطار کروں گا، کھاؤں گا پیوں گا، اور ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ آج میرا روزہ مکمل ہوا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا جی۔ تو خوشی ہوتی ہے، ایک تو اس وقت خوشی ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی ہوگی جب یہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا نا قیامت کے دن، اور اللہ فرمائیں گے کہ روزے کے بدلے کے اندر میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے جی۔ اس وقت بندے کو جو خوشی ہوگی وہ سوچنے سے بالا تر ہے جی۔ آپ نے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے نا، یہ عام طور پر بھوک کی وجہ سے معدے سے بدبو آتی ہے، عصر کے بعد یہ زیادہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس وقت معدہ زیادہ خالی ہوتا ہے، معدہ جتنا زیادہ خالی ہو منہ کے اندر سے بدبو اتنی زیادہ آتی ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ بدبو ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوبصورت خوشبو ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ، اور محبوب کے منہ سے بدبو بھی ہے جو محسوس نہیں ہوتا بلکہ اس کا قرب اس کو اچھا لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا والصیام جنۃ، روزہ جو ہے نا جنۃ، ڈھال ہے، ڈھال گناہوں سے بچاتا ہے۔ جیسے ڈھال کہتے ہیں سامنے بندہ رکھ لینا تو سامنے جو تیر تلوار وغیرہ ماری جاتی ہے نا، حملے سے بچ جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے بھی شیطان اور نفس کے حملوں سے انسان بچ جاتا ہے جی۔ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو عام طور پر بندہ کرتا ہے لیکن روزے کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔
آخری جملہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہی سنانے کے لیے میں نے یہ بات ذکر کی تھی، یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن روزے کا خیال بھی کرنا ہے۔ یہ ثواب ملے گا، بخشش بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، اللہ جنت بھی عطا فرمائیں گے، لیکن روزے کا خیال بھی کرنا ہے، جس طرح کہ روزے کے خیال کرنے کا حق ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جس دن تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو نا، فلا یرفس، ایک تو زبان سے بری بات نہ کرے، زبان سے بری بات نہیں کرنی روزے کی حالت میں ہے جی، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ولا یسخب، اور شور شرابہ بھی نہ کرے۔ روزے میں بندہ غصے میں ہوتا ہے، زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے نا تو غصے میں ہوتا ہے، ذرا سی بات ہو جائے نا بپھر جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا نہ شور شرابہ نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ آپ نے فرمایا فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی گالی بھی دے دے، گالی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کتنے سارے بندے قتل ہو گئے صرف ایک گالی کی وجہ سے، اگلا بندہ گالی نہیں برداشت کرتا۔ آپ نے فرمایا روزے میں ہو نا، کسی نے گالی دے دی ہے، او قاتلہ، یا تمہارے ساتھ لڑ پڑا ہے، اسے تھپڑ مار دیا ہے زور سے جی، فلیقل انی امرؤ صائم، یہ بدلے کے اندر گالی بھی نہ دے، بدلے میں اس کو تھپڑ بھی نہ مارے، اس کو کہے جا میں نے تجھے معاف کیا ہے کیونکہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ذرا مشکل کام جی، لیکن آگے بدلہ بھی تو بڑا اللہ نے دینا ہے نا، کہ بندہ گالی برداشت کر جائے، تھپڑ برداشت کر لے اور کہے کہ چل یار میں نے تجھے معاف کیا ہے کیونکہ آج میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، اور روزے کو تمام قسم کی گندگیوں سے اور ضائع ہونے سے بچانا بھی ہے، پھر انشاءاللہ یہ سارے ثواب بھی ملیں گے، اجر بھی ملیں گے، جنت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔